رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 27 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ کریم بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے اور آپ سب کو سننے کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے کئی سورتوں کی تلاوت کی ہے، جس میں سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید بڑی اہم سورتیں ہیں۔ ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، اور ان میں سورہ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا ہے۔ پورے قرآن کی یہ زینت ہے۔ تمام سورتوں میں اس سورے کی جو زینت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے مخاطب بار بار ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے۔ اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا، تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب، تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ ہیں۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم اگر شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیاء نے فرمایا. حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے، صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے. گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے. صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے. شکر ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے. یہی تو ہم نے دیکھا ہے. آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے. میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں. کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں. بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے. یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا. موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے. اسی لیے صوفیاء اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا. یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا. شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی. تینوں طریقے ہیں شکر کے. کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے. وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے. الحمدللہ. اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے. اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے. اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا. پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا. میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے. اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت، اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت، شیخ سعدی فرماتے ہیں، اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے، تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے،
اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکالتا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے۔ نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے، اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ بعد ما اماتنا، احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ سو کے اٹھو تو الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا، وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ وہاں بھی شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔
تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں۔ اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا، اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں، زہر بھر جاتا ہے۔ اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں ہے، باہر آتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو 1 بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو۔ اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ خیر یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے۔ کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا، بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں بڑا گورنر تھا، جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی، ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سکرات کے وقت میں
فرمایا گیا اگر ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا، پیاس باقی رہے گی، اور پانی اور پانی اور پانی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، یہ بیماری ہے۔ میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا۔ میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا تمہاری ہی وزن کے برابر 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا۔ تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے، پتہ ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ۔ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، تعویذ بھی کرائے، دعا بھی کرائے، وظیفے بھی کروائے، بہت ساری۔ ایک ماہر دانشور تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا، ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا، لکوڈ پارا دیکھیں آپ بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ، اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ وہ ایک قطرہ ہے، اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا، وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا، اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا، اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے۔ وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایک بات، عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی، کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم میں، اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا، اس کی رگیں، یہی کافی ہیں اس کے لیے۔ ہاں میرے عزیزوں، آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں گے، یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر۔ اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر
ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی ہو. کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے؟ اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تک. ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، عجیب سی چیز ہے. ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی. اس پر تحقیق کی گئی. میرے عزیزو کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے. آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا، آپ کے اختیار میں نہیں، اور بہت ہلکی سی ہے. یوں کیا بند ہوئی، یوں کیا کھول دیا. آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا سپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر. باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے جو ہے بند ہو رہی ہو کھل رہی ہو. کان کیا اس طرح کرتا ہے ہمارا؟ اٹھ گیا اپنے آپ، بیٹھ گیا اپنے آپ. یہ ہلکی سی پلکوں کی جو چمڑی ہے نیچے آتی اوپر جاتی، نیچے آتی اوپر جاتی. کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا سپرنگ ہوتا ہے. اگر وہ سپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے. ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کو کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے، وہ بند نہیں ہوگی پھر. اسی لیے مردوں کو دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا آپ نے موت کے بعد، وہ کھلی رہ گئی، تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو، بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا. اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی، آپ نے بند کیا، پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر کے دکھا دو، کھول کر کے دکھا دو اس کی آنکھیں. سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکیں گے. میرے عزیزو ہے تو بہت ہلکی سی چیز، لیکن تمہیں پتا ہے اس کی معنویت کتنی ہے؟ اس کی معنویت کتنی ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے. کیا بیماری تھی؟ کہ پلک جھپک نہیں رہی ہے، بند نہیں ہو رہی ہے. اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی. جیسے نیند آئے گی تو آنکھوں کا آٹومیٹک بند ہونا ہے، اور آنکھ بند نہیں ہو رہی تو سوئے گا کیسے؟ اور نس ہونے کی وجہ سے وہ مینٹلی ختم ہو گیا، پاگل ہو گیا. اور اب تو شاید مر بھی گیا ہوگا. یہ کافی 2-3 سال پہلے کی بات میں ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. میرے عزیزو ہمارے بال جو جسم میں ہیں، ایک رواں بھی اس کا بال کا، یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی نکل گیا تو پھوڑی آ جاتی ہے. اس کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ یوں ہی اللہ نے نہیں دیا تم کو، یوں ہی نہیں. ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اس کے صرف یہ آنکھوں کے اوپر کی بھویں نہیں تھی اور بال کچھ بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی کہ بچے دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے. صرف یہ آنکھوں کے بال نہیں تھے اور وہ چہرہ چھپائے رہتی. بہت بڑی ٹیلنٹڈ بچی، پڑھنے میں لکھنے میں ساری چیزوں میں بہت اچھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ چہرہ چھپائی رہتی. اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایک بھی چیز ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کا سارا جمال ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اللہ نے جو چیزیں تمہارے پاس آج دی ہیں، شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور سورہ رحمان آج تم نے سنا ہے، بار بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت پر تیرا شکر بجا لاتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہی میں نے درس قرآن میں بھی سنایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو غنیمت جانو. 3 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں، جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بوڑھوں کو معلوم ہے. ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگ جاتی ہیں. وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں.
بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی لیکن کر نہیں سکتا. اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو. اے نوجوانوں، عیاشی میں برباد کرو گے تو پچھتاؤ. دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. بیمار ہونے سے پہلے دیکھو اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، سب صحیح سلامت ہے. آج آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں. شکر کرو اللہ کا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں، پیر جام ہو گئے. رکوع کرنا چاہتا ہے، کمر جھکتی نہیں. آج صحت ہے تمہارے پاس، کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی، کان کم سنائی دینے لگ جائیں گے، زبان میں راشا طاری ہونے لگ جاتا ہے، ہکلاہٹ آنے لگ جاتی ہے. چاہ کر کے بھی بہت ساری چیزیں تم کر نہیں پاتے. اسی لیے آج صحت ہے، غنیمت جانو اس کو. کوئی بیماری نہیں. آج چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ شوگر ساتھ، بی پی ساتھ، ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے. ہاں آج صحت ہے، کل کسی کو کینسر ہوا تو پھر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ کینسر جاتا ہے. کچھ نہیں کرتے، اور ان بیماریوں میں آنے کے بعد ان کو صحت کے دن یاد آتے ہیں. کاش جب میں اچھا بھلا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا. بیمار ہوں، کچھ نہیں کر پاتا. میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتایا تھا میرے عزیزو، ایک نوجوان کی بات مجھے بار بار وہ جھنجھوڑتی ہے. ممبئی شہر کے رہنے والا نوجوان، 22 سے 24 سال کا. باپ اکلوتے بیٹے کو بہت اچھا پڑھایا تھا، لندن بھیج کر کے پڑھایا تھا. اکلوتا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور 24 سال کی عمر میں اس کو بون کینسر ہو گیا، ہڈیوں کا کینسر ہو گیا. یونیورسٹی میں پڑھا اچھا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا، اچانک 3rd سٹیج پہ پتہ چلا. پھر 6 مہینے شاید علاج کے لگے ہوں گے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اب کچھ نہیں ہوگا. گھر آیا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی. ہاں، بون کینسر بڑا ڈینجر ہے، ہڈیاں جو ہے پاؤڈر ہونے لگ جاتی ہیں. اس کو اگر اٹھائیں تو پیٹھ کی ہڈی میں انگلیاں اندر جانے لگ جاتی ہیں. یہ کینسر بہت خطرناک قسم کا ہے. اس کے چند دن بچے ہوں گے اپنے گھر پر، علاج وغیرہ سب ختم ہو چکا. اس نے اپنے باپ کو ایک دن حسرت سے بلایا اور کہا ابا میری وہ 10ویں کی 12ویں کی گریجویٹ کی یہ جو مارک شیٹ ہے، سند ہے، جو میں نے میڈل حاصل کی وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا سب سنبھال کے رکھا ہوں. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. باپ نے وہ ساری چیزیں الماری سے اس کو دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ تیری سند ہے، یہ مارک شیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. وہ نوجوان بستر پر لے کر کے اپنی سرٹیفکیٹ پڑی ہوئی، اس میں ٹاپر بھی رہا ہے وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے رونے لگا. اور پھر اپنے باپ سے ایک سوال کیا کہ ابا یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں جا رہا ہوں اب آخری سفر پر، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں. اب تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اور چیز حاصل کروں. اس کے باپ نے مجھے یہ چیز بتائی تھی. وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ، واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا، نہ میرے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی. صحت آج ہے تو شکر بجا لاؤ اللہ کا، بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہوگا. 2 چیزیں میں نے عرض کی ہے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. ہاں ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کچھ تو کر سکتے ہو، بیماری میں کچھ تو کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے آج زندہ ہیں، اسی کو غنیمت جانو کہ اللہ ابھی تو ملک الموت نہیں آیا، ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے، سانسیں چل رہی، وقت باقی، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، زندگی بھی ہے، تو سب ہے تمہارے پاس. پھر اللہ کی ناشکری کرنا میرے عزیزو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. حضور سے پوچھا عورتوں نے کہ کس وجہ سے؟ حضور نے وجہ یہی بتائی، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں.
ناشکری کرتی ہیں. کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا, یہ لفظ کہتی ہیں جس کی وجہ سے مولا ان کو جہنم میں پہنچایا. عورت اگر شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے تو یہ بندے جو سیدھے رحمان کے ناشکرے ہیں وہ کس قدر جہنم میں جلیں گے. اسی لیے میں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ. جیسا رکھا ہے اس نے بہت ہے, بلکہ دیکھا جائے تو ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے عطا کیا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے, ان کی چپل گم ہو گئی تھی, کانٹے اور کنکر چبھنے لگے, مسجد میں آئے, سجدے میں رونے لگے, سفر میں ہوں مولا میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اب میں چپل بھی خرید سکوں, میں اتنا غریب اور مفلس ہو گیا ہوں. باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی پیر کٹا ہوا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے. تو واپس گئے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے, اے مولا میری تو چپل ہی نہیں ہے, اس کے پاس پہننے کے پیر بھی نہیں ہے. اسی لیے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور شکر بجا لاؤ. ہاں, میں اپنے نوجوانوں سے اسی لیے کہتا تھا کہ کبھی کبھار ہاسپٹل وزٹ کرو, جاؤ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھو, وہاں پر کبھی چہرہ سڑا ہوا ہے, کسی کا گلا سڑا ہوا ہے, کہاں کہاں کیا کیا. میں جاتا ہوں کبھی تو وہ دیکھتے ہی رونے لگ جاتے ہیں. میرے عزیزوں, وہ موت و حیات کے بیچ میں موجود ایک لاش کی طرح پڑے رہتے ہیں. تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر, مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی, الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے, جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے, اور سب پر تو نے, اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے. مولا یہ تیرا شکر ہے. اسی لیے میں کہوں گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی. مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو, مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے, اور سب سے بڑا تیرا انعام اور تیرا شکر یہ ہے کہ مولا ہمیں لائق نہ ہونے کے باوجود تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے, ایمان دیا, اسلام دیا. اور مولا تیرے دربار میں اتنی التجا ہے کہ اے کریم خدا ہماری آخری سانس بھی تو ہمیں ایمان پہ عطا فرما, تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما, اور جب اٹھائے جائیں تو شکر گزار بندوں میں ہمارا حشر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.